28 مئی 98 یوم تقدیر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے ہمیں اسی پہ توجہ ذرا دینی چاہیے جس حوالے سے ہم آج کا یہ دن منا رہے ہیں. تو میں ذرا ایٹم بم کی ایک مختصر سی ہسٹری ذرا نوٹ کر کے لایا تھا کہ ایٹم بم ہے کیا اور اس نے دنیا میں کیا کام کیا ہے اور اس ہلاکت میں پہل کن لوگوں نے کی ہے اور کن ملکوں نے اس کو بامر مجبوری اڈاپٹ کیا ہے. تو میرے بھائیوں 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے پہلی دفعہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اس مہذب قوم کے اوپر اتنا کلنک کا یہ ٹیکہ ہے. صرف ایک مہینے بعد 9 اگست اور 16 اگست کو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر یہ بم برسایا. آج یہ دنیا کو یہ سبق دیتی ہے سیویلائزیشن کا. میں سوال کرتا ہوں سب سے پہلے انسانیت کی موت کا سبب بھی ان لوگوں نے بنایا اور پھر انسانیت کے اوپر انہی لوگوں نے برسایا. اب اسی کی دور جب آگے چلتی ہے تو 1949 میں سوویت یونین نے بنایا. اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی, رائٹسٹ اینڈ لیفٹسٹ. انہیں بھی چاہیے تھا وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے اس بربادی کی طرف چل پڑتے. اس کے بعد 1952 میں برطانیہ نے بنایا, 1960 میں فرانس نے بنایا اور 1964 میں چائنا نے بنایا. اب ہم اپنے خطے کی طرف ذرا غور کریں. انڈیا نے 1948 میں نیوکلیئر کمیشن قائم کر دیا جبکہ پاکستان نے نہیں کیا. پاکستان اس وقت نوموجود ریاست تھی, بے سمانی کے عالم میں چل رہی تھی. 1971 میں پوری دنیا کے اغیار نے مل کر انڈیا کی حمایت سے ہمارا ایک بازو کاٹ دیا. جس وقت کا لمحہ فکریہ ہے تب جا کے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نعرہ لگایا ہم گاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے کہ پاکستان کی ضرورت. میں اس حوالے سے سلوٹ پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو, اس نے اس کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ پاکستان نے 64 یا 5 ایئر میں بہت کام کیے ہیں. بہت سے ہمارے نہیں ہوئے لیکن قوموں کے اندر اپنا وجود بنایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں امید کی طرف دیکھنا چاہیے, ہم مجوسی کی طرف نہیں جائیں گے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیر پہ جتنے لیڈرز بھی آئے ہر ایک نے اس کاز کے اوپر پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا. اور میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ حاصل ہوتا ہے جب فوجیں لڑائی کرتی ہیں تو جو جرنیل قلعہ فتح کر کے جھنڈا لہراتا ہے تختی اسی کے نام کی لگتی ہے. میاں نواز شریف نے وہ جھنڈا اس قلعے کے اوپر لہرایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ اب پاکستان رہتا نہیں ہے, اب مسلمان کمزور نہیں ہے. ہم نے دنیا کے اوپر ایٹم بم برسایا نہیں ہے, نہ ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں نہ ہم اسے چاہتے ہیں, مگر مسلم امت کے تحفظ کے لیے اغیار سے بچنے کے لیے ڈاکٹر قدیر نے اس امت کو, اس قوم کو ایک ایسا تحفظ دیا. آپ 5-7 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں کتنی دفعہ انڈیا کی فوج ہمارے بارڈروں پہ آئی. کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی دھرتی کے اوپر قدم نہ رکھ سکی؟ یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹر قدیر نے پیش کی, اسے سلیوٹ کیا جائے پوری قوم کی طرف سے. نواز شریف نے جھنڈے کو لہرایا, اسے سلیوٹ پیش کیا جائے. اور تمام اس کے لیے سب نے کام کیا, تمام کو سلیوٹ پیش کیا جائے. بات ہے امن کی. پاکستان ایک اور امن قوم ہے, دنیا میں ایک باعزت طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ضرورت تھی, ہمیں مجبوری کی طرف ادھر لایا گیا تھا. انشاءاللہ پاکستان دنیا میں کبھی بھی ایٹم بم نہیں برسائے گا جب تک وہ ٹھیک ہے. جب کوئی ظلم کرے گا تو اس کا جواب تو پھر دینا پڑے گا. بو علی سینا نے بہت خوبصورت بات کی, دنیا میں تلوار سے لوگ نہیں مرتے, اتنے جتنے بھوک فلاس اور زیادہ کھانے سے مرتے ہیں. یہ وسائل کی تقسیم بہت ضروری ہے دنیا کے اندر. چند قوموں نے ہر چیز کے اوپر
شریف پاکستان مسلم لیگ نواز ظفر اقبال جھگڑا صاحب جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب اور ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آئندہ آج جو وقت آئے گا اس میں میاں محمد نواز شریف یہ ثابت کر دیں گے جو کہ پچھلے وقت جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ جب سے پاکستان 1947 سے بنا ہے وہ کام کسی نے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں ان کو دوبارہ وقت دینا ہے اور وہ ثابت کر دیں گے کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بزنس ہوگا تو ملک ڈیولپ ہوگا, جب بزنس ہوگا تو لوگوں کو روزگار ملے گا, جب روزگار ملے گا تو قوم خوشحال ہوگی انشاءاللہ تعالی. آنے والا نذیر گونر صاحب, علی قمر صاحب, مزید قمر صاحب, ملنبر حسین باجوہ صاحب, باقی میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دل کی جانب سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری کال پر تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب کیا. دوستوں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. دبئی میں جاوید میاں داد نے چھکا لگایا تھا تو آج تک جاوید میاں داد کا انعام دیا جاتا ہے, کسی اور کا نہیں. اسی والے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے 6 دھماکے کر کے انڈیا سے ہمیں برتری دلوائی, تو انشاءاللہ جب تک پاکستان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں جو اس گرمی میں حال میں گرمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے مہمان جو معزز مہمان جو آئے ہیں منیش صاحب ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آ کر اس کو 4 چاند لگائے. بات تو سب دوست کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یوم تکبیر کا آج دن ہے. 14 سال پہلے ہماری لیڈرشپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا, آپ کو علم ہے کیونکہ آپ یورپ میں رہتے ہیں کہ کتنی پابندیاں ان پہ لگانے کے بھی دعوے ہوئے, لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے ملک میں ایسے کامیاب تجربہ کیا اور ساتھ یہ بھی ایک کہا کہ میں دنیا کی چھٹی طاقت ہوں. ساتویں ہے تو کوئی اور, یعنی اگر انڈیا طاقت ہے تو وہ 7ویں نمبر پہ ہے. تو میں اپنے سرزدانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے وہ اتنا کامیاب تجربہ کروایا کہ وہ واقعی ہی عالمی برادری نے بھی مانا کہ واقعی دنیا کی چھٹی طاقت ہے. پاکستان تو ہمارا ملک تو بہت دھماکے بھی ہوئے, اس کے بعد بھی میاں صاحب تو ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر چل پڑے تھے. لیکن یہ تو سب نے سنا اور اس سے پہلے بھی دوستوں نے بہت ساری 28 مئی کے حوالے سے باتیں کی. 28 مئی دنیا میں ایک وہ دن ہے جو کہ ہم بہت ہی نہایت کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت بخشی کہ ہم سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں. پاکستان نہیں بلکہ تمام مسلمان 56 کنٹریز ہیں, 56 کنٹریز, اور تمام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ محترم جناب باجوہ صاحب, شمس صاحب اور میرے عزیز اور پیارے بھائیوں, السلام علیکم. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ اس سے پہلے سارا کچھ بتا چکے ہیں میرے بزرگ یہاں پہ, کیونکہ میں پاکستان سے کل ہی آیا ہوں. میری خواہش یہ ہوگی کہ اگر ایسی کوئی بات رہ گئی ہے ان سے جو کسی کے ذہن یا کہیں پہ نہیں ہے تو میں آپ تک وہ پہنچاؤں. جہاں تک میرا انہوں نے تعارف کرایا
مسلم لیگ سے میرا تعلق پیدائشی ہے. کیپٹن صفدر میرے رشتہ دار ہیں, میری بیگم ان کی بہن ہے, اور ہم دونوں ساتھ آرمی میں رہے ہیں. اور جب تک میں آرمی میں تھا, یوم تکبیر کے دوران میں آرمی میں تھا 28 مئی کو, اس سے لے کر اب تک, بلکہ شروع سے مسلم لیگی ہوں. ہم سب کارکن ہیں مسلم لیگ کے, لیڈر ایک ہی ہے. بلکہ یہ لیڈر صاحبان کہہ رہے تھے, لیکن میں لیڈر صاحب کہتا ہوں, کیونکہ لیڈر ایک ہی ہے, میاں نواز شریف. اسی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. پاکستان اس وقت واقعی ایک یتیم ملک ہے, جہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ جس طرح کی سازشیں وہاں ہو رہی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان مستقبل میں کچھ حاصل کر سکے گا اگر اسی طرح چلتے رہے. ہمارے پاس اگر کوئی روشنی کی کرن ہے, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا ان سے کوئی بہت قریبی تعلق ہے اس لیے, بلکہ یہ سچ ہے کیونکہ میاں صاحب کو میں جدہ میں دیکھتا رہا ہوں, رائیوڈ میں دیکھتا رہا ہوں, لندن میں بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں. میاں صاحب حقیقت ایک مخلص پاکستانی ہے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کسی کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں آرمی میں رہتے ہوئے بنگلہ دیش بھی گیا ہوں. ایک بنگلہ دیش کی کتاب لکھی ہے, پھر کارگل پہ ایک بک لکھی ہے, اور ابھی آخر کچھ 6 بکس میں نے لکھی ہیں. اور آخری ابھی برتھ آف اے بمبر کے ٹائٹل سے ہے, جو کہ دہشت گردی سے تعلق ہے. میں نے PhD کی ہے کرمنالوجی میں. یہ آخری بک میری اس کے ساتھ اس پہ ہے. پاکستان اس وقت 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک میاں صاحب کا ہے اور دوسرا اپوزنگ فورسز ہیں. اور اپوزنگ فورسز اتنے مضبوط ہیں اس وقت کہ کسی بھی صورت میاں صاحب کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور میاں صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ لان ڈاؤن کر رہے ہیں. پارٹی میں رہتے ہوئے میں ہمیشہ نقاد رہا ہوں, میاں صاحب کے خلاف بھی بولتا رہا ہوں میٹنگز میں بھی, لیکن میاں صاحب ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں. اور آخر میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب صحیح ہوتے ہیں اور ہم غلط ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہوش کی ضرورت ہے, جوش کی نہیں. میاں صاحب جس طرح چل رہے ہیں الحمدللہ, مجھے کبھی یقین ہے کہ چند مہینوں بعد بہت بڑی تبدیلی آئے گی, بہت بڑی. سونامی کا آپ نے سنا ہوگا, سونامی برائے نام تھی کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور مجھے میری دلی دعا ہے اور خواہش ہے کہ وہ جو تبدیلی آئے اس سے اگر فرق پڑے تو غریب پہ پڑے. ہمارے پارٹی کے اندر بھی کرپشن ہے, پارٹی کے اندر بھی خرابیاں ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ خرابیاں دور ہوں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے اس کی کوئی مثال نہیں, وہ بے مثال ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ اس طرح کا لیڈر ہے ہمارے پاس. اس کے بعد میں خواہش میری ہوگی کہ اگر آپ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں میرے سے کسی بارے میں, جتنے بھی پاکستان میں اب تک جتنے بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں, چونکہ میں نے خود قریبی سے ان کا مشاہدہ کیا ہے, تو مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں بجائے کہ میں لمبی اور تقریر کروں. کیونکہ پیچھے والے بھی آپ میرے بھائی ہیں, میری خواہش ہوگی کہ آپ سب اس میں حصہ لیں. ٹائم کم ہے, میرے خیال سے 5-6 منٹ اور ہیں. کسی طرح کسی کو کوئی شک ہو فیوچر کے بارے میں تو میں یہاں حاضر ہوں, میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. جی میرا سوال ہے جی, آپ دہشت گردی کے اوپر آپ کا بڑا نالج ہے. پاکستان کے اندر جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آتے کہ ان کو کیا سزا دی گئی ہے اور وہ کہاں پہ ہیں. آپ اس سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں, اور آگے مسلم لیگ نون کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور موجودہ جو سسٹم ہے عدالتی اس کے اندر